ماہ شعبان کو فضیلت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے اور مستند روایات ہیں اور تاریخی واقعات کے تناظر میں اس ماہ کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ ہمارے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر اس ماہ میں عبادات اور استغفار کے حوالے سے ہمیں عمل کرتے ہوئے دکھاتے ہیں اور ہمیں تیار ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہمیں باقاعدہ سبق ملتا ہے ان سے کہ ماہ رمضان کے لیے تیاری شروع کرتے ہیں۔ اس ماہ میں روزے رکھنے کے حوالے سے ہمیں باقاعدہ ان سے سبق ملتا ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو، ان ساری فضیلتوں کو اور کرنے کے کاموں کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑی پیاری شخصیت موجود ہے جو ہمیں اس بارے میں آگاہ کریں گے تفصیل سے۔ میں تعارف کرواتا چلوں، حافظ اسد محمود سلفی صاحب معروف عالم دین ہیں۔ جب بھی آتے ہیں ہم ان سے کچھ نہ کچھ خیر لے لیتے ہیں اور وہ آپ تک ضرور پہنچاتے ہیں۔ سر خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جزاک اللہ، آپ کے آنے کا شکریہ سر آغاز میں، اور چونکہ آج کا موضوع بھی ایسا ہے کہ ہم آپ سے بہت رہنمائی لیں گے اور ہمارے دین اسلام کی ٹرو ایسنس، جو اصل ہمیں سبق ملنا چاہیے، وہ ہم آپ سے ضرور جانیں گے۔ سر گزارش ہے کہ ماہ شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی انفرادیت کیا ہے، فرمائیے گا۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من وعلا، اما بعد۔ محترم نظامی صاحب، آج کا موضوع جو ہے یہ بڑا حساس ہے، اس لیے اس اپنی بات کے آغاز سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا، یہ میں باتیں اس لیے کرنے لگا ہوں کہ بہت سی باتیں ہمارے ہاں معروف ہیں، یا اللہ کی طرف منسوب ہیں یا رسول اللہ کی طرف، اس لیے میں یہ گزارشات کرنے لگا ہوں تاکہ ہمارا جو سامع ہے یا ہمارے ناظرین جو ہیں ان کے دل میں کھٹک نہ پیدا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 5 مرتبہ یہ جملہ فرمایا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے لیکن خود سمجھتا ہے یا لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بات کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی ذات کے متعلق ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ جی۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق آپ نے خود فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ شخص سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات یہ ہے سر کہ قرآن کریم دوسرا پارہ ہے، سورۃ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اس کے علم میں ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے یا رسول اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے لیکن وہ اسے چھپا لیتا ہے، اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ وہ شخص جس کے پاس اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ اس کو چھپا لیتا ہے، اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی لعنت پڑے گی۔ اب یہ تینوں چیزیں مد نظر رکھیں کہ اللہ پہ بہتان لگانا کہ اللہ نے ایک بات نہیں کہی، ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس بات کا اپنے رنگ میں رنگیں، یا ہم رسول اللہ نے نہیں فرمائی، ہمیں علم بھی ہو کہ یہ حدیث رسول اللہ تو ثابت نہیں ہے، پھر ہم بار بار اس پہ اصرار کریں، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ایک بات رسول اللہ نے فرمائی ہے ہم اسے چھپا جائیں تو وہ اللہ، فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی لعنت کا سبب بنتا ہے۔ اب ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ نے سب سے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا
کہ شعبان کے مہینے کے متعلق یہ معروف ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ جی اس کے متعلق جتنی روایات آتی ہیں سب ضعیف ہیں، ایک بھی پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ضعیف روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف روایت یا موضوع روایت اسے کہتے ہیں جس کے بیان کرنے والے رسول اللہ تک اس بات کو نہ پہنچا سکیں، یعنی ان کے اندر انقطاع ہو، یا بیان کرنے والے ہی جھوٹے ہوں، یا کوئی ایسی غلطی ہو جس کی وجہ سے وہ بات پوری اتھارٹی کے ساتھ رسول اللہ تک نہ پہنچتی ہو، پروف نہ ہوتی ہو تو اس حدیث کو ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ جو بات رسول اللہ سے ثابت ہی نہ ہو، ہمیں اس پہ اصرار کرنا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مہینوں میں فضیلت سر جو ہے وہ 4 مہینوں کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ نے جس دن زمین و آسمان بنایا تھا مہینوں کی گنتی 12 تھی، اور ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کے ہمیں بیان فرمایا کہ حرمت والے کون سے ہیں۔ وہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ پے در پے 3 ہیں، اور ایک رجب جس کے آخری دنوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ جہاں تک شعبان کا تعلق ہے، اس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا عمومی طور پہ لوگ غفلت سے گزارتے ہیں، اور یعنی اس کی فضیلت کے متعلق جو آپ نے فرمایا کہ اس ماہ کے اندر اللہ کے ہاں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی اس مہینے کی فضیلت کے متعلق جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کی روشنی میں ہمیں ثابت ملتی ہے، وہ اتنی سی ہے کہ آپ نے اسے لوگوں کے لیے ایک غفلت والا مہینہ قرار دیا، اور آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ وقت غفلت میں گزرے۔ دوسرا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، یہ رمضان کا ایک مقدمہ ہے کہ اس کی تیاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کو اس مہینے میں کیا تاکہ آنے والے مہینے کی تیاری ہو سکے اور غفلت سے انسان بچ سکے۔ جزاک اللہ سر۔ ڈیفینیٹلی مزید بھی گفتگو کرنی ہے مجھے آپ سے۔ ایک اور معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی لائن پہ ہم لیتے ہیں۔ زین بن عرفان آوان صاحب اسلامک اسکالر ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن اللہ علیکم وتقبل اللہ منا ومنکم۔ میں آپ کا پیغام چینل کی پوری انتظامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت اور توفیق عطا کی کہ الحمدللہ آپ کے توسط سے مجھے دیگر مخاطبین سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ بارک اللہ فی عمرک۔ سر ضرور ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں حافظ اسد محمود سلفی صاحب بھی موجود ہیں، اور گاہے بگاہے ہم ان کو بھی شامل کرتے رہیں گے۔ آج سر فرمائیے گا کہ ماہ شعبان کو رمضان کا پیش خیمہ کہا جاتا ہے، ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اسی بات پہ، اس قول کی وضاحت کریں اور اسے مسلمانوں کو سمجھنا کیا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیرا واحسن اللہ علیکم۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ ایک بڑے ہمارے اتھینٹک امام گزرے ہیں۔ در حقیقت یہ ان کا خوبصورت قول ہے جو شیخ صاحب بھی جس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کان شعبان کالمقدمۃ لرمضان۔ اللہ رب العزت نے گویا کہ شعبان کو جو رمضان سے پہلے رکھا تو یہ رمضان کے مقدمے کے طور پر ہے۔ تو جس طرح کوئی کتاب آپ جب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ اس کے مقدمے کو دیکھتے ہیں، مقدمے کو پڑھ جاتے ہیں تو کتاب کا ایک خلاصہ سمری لب لباب آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور آپ مزید شوق کے ساتھ کتاب پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح شعبان کا مہینہ مقدمہ ہے۔ جب شعبان کے مہینے میں آپ داخل ہوتے ہیں تو اہل ایمان کے دل کے اندر ایک شوق، ایک رغبت مزید اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے کہ الحمدللہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اکثر اللہ والے اس مہینے کے اندر تیاری بھی بڑی زور و شور پر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
ایک بڑے معروف امام گزرے ہیں، امام ابو بکر بلخی رحمہ جی اللہ. جی ان کا ایک بڑا ہی خوبصورت قول ہمیں اس بارے میں ملتا ہے، جو ضرور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا. جب آپ نے شعبان کو مقدمہ کہا رمضان کا، جی کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ایک رجب، ایک شعبان اور ایک رمضان. رمضان. تو کہتے ہیں اگر ہم رجب کو دیکھیں تو یہ شہر الزرع ہے، مطلب بیج کو بونے کا مہینہ، کہ جس مہینے کے اندر آپ بیج کو زمین میں بو سکتے ہیں. رجب وہ مہینہ ہے. وہ شہر شعبان شہر سقی زرع، اور جو شعبان کا مہینہ ہے یہ اس بیج کو پانی دینے کا مہینہ ہے. وہ شہر رمضان شہر حصاد الزرع، اور جو رمضان کا مہینہ ہے یہ گویا کہ اس کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے. تو ماشاء کتنے اللہ. خوبصورت انداز میں انہوں نے بات سمجھا دی کہ رجب بیج کو بونے کا مہینہ، شعبان اس کو پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ کر یعنی کہ اس فصل کی کٹائی کا مہینہ ہے. لوگ اس میں غفلت یہ کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ابھی آپ نے حدیث مبارکہ بھی سنی، کہ جی یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں. تو غفلت ایسے ہی برتتے ہیں کہ وہ رمضان کی تیاری کے طور پر شعبان کو نہیں لیتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب رمضان آئے گا تو پھر ہی ہم نے رحمتیں سمیٹنی ہیں. حالانکہ رحمتیں سمیٹنے کی تیاری اس سیزن اور اس موسم سے قبل بندہ شروع کر دے تو یقیناً رحمتیں جی جی سمیٹنے کی لذت مزید بڑھ جاتی ہے. ٹھیک. تو یہ گویا کہ رمضان کی تیاری کا مہینہ جس میں ہم چند ایام کے بعد داخل ہونے والے ٹھیک ہے ہیں. سر، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، گفتگو میں دوبارہ شامل کریں گے. ابھی چلتے ہیں حافظ صاحب کی جانب. سر یہ فرمائیے گا کہ کیا شعبان میں زیادہ روزے رکھنے کا عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے؟ اس کی حکمت اور اجر کیا ہے؟ ابھی بات اس نہج پہ آئی گئی ہے جیسے ابھی سر سے بھی بات ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہتے ہیں، ان میں سید عائشہ طیبہ طاہرہ بھی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں رکھتے جتنے اس میں رکھتے تھے. ہم سمجھتے کہ آپ ہمیشہ روزے سے ہی رہیں گے، لیکن جب آپ چھوڑ دیتے تو پھر چھوڑ دیتے. یعنی رمضان ایسا مہینہ ہے جہاں پورا مہینہ روزے رکھتے، اور رمضان کے بعد کثرت کے ساتھ اس مہینے روزے رکھتے. جی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آپ فرماتی کہ میرے رمضان میں جو روزے رہ جاتے، یعنی خواتین کو جو پرابلمز ہوتی ہیں ہر ماہ، اس کی وجہ سے رہ جاتے تو میں شعبان کے اندر ان روزوں کی قضا دیتی. ٹھیک. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے روزہ رکھنا، اس غفلت سے بچنا اور اس کی تلقین اپنی امت کو کرنا ہے کہ جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ لوگ اس مہینے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اور میں اس غفلت کا شکار نہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں. روزے کی حالت. اور جہاں تک اجر ہے، جی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی نفلی روزہ ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ نے جب اس کے قبول کر لیا، اس کی اور جہنم کے درمیان ایک کھائی کا فاصلہ ہو جاتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ کھائی کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک. اللہ اکبر. یعنی ایک روزہ کوئی بھی نفلی ہم رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس روزے کی وجہ سے ہمیں جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زین صاحب آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں، یہ فرمایا کیا شعبان میں روزوں کے علاوہ بھی کوئی خاص اعمال ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نفلی روزوں کا اہتمام کرتے، لیکن دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، آپ کے زمانہ میں صحابہ کرام یعنی ام المومنین حضرت عائشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کس چیز کا اہتمام ہو رہا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم پچھلے سال کے روزوں کو پورا کیا کرتی خواتین. تو خواتین کو بھی یہ متنبہ ہو جانا چاہیے. اور صحیح بخاری کی شرح کرنے والے امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے اسی حدیث کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے خواتین کو اپنے روزے مکمل کرنے چاہیے.
جس طرح کہ امہات المومنین کا عمل تھا، تو یعنی صرف نفلی روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس مہینے میں کثرت سے رکھنا، جس طرح کہ ابھی آپ نے حدیث سنی جی حضرت اسامہ بن زید کی حدیث، حضرت عائشہ کی بھی حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر کہ اس مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہیں، بلکہ اس مہینے کے اندر جو فرضی روزے خواتین کے رہ جاتے ہیں یا پھر مرد حضرات کے بھی بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر کوئی فرضی روزے رہ چکے ہیں تو انہیں چاہیے کہ شعبان کے اندر مطلب رمضان سے پہلے پہلے ان فرضی روزوں کو مکمل کر لیں۔ دوسرا دیکھیں کہ انسان دو طرح سے تیاری کرتا ہے، ایک وہ تیاری کرتا ہے علمی اعتبار سے اور ایک وہ تیاری کرتا ہے عملی اعتبار سے۔ تو چونکہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے کے دو لقب ہیں، ایک یہ شہر الصیام ہے اور دوسرا یہ شہر القرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تو دیکھیں آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ رمضان شہر الصیام ہے، تو شعبان کے اندر نفلی روزے رکھ کر اس مہینے کی تیاری کریں، اس کا استقبال کریں۔ اب اگر رمضان کا مہینہ شہر القرآن ہے تو ہم یہ انتظار نہ کریں، کئی لوگ باقاعدہ تیاری میں رہتے ہیں کہ جی بس رمضان آئے گا تو میں پہلا پارہ شروع کروں گا، تراویح میں قرآن سننا شروع کروں گا، قیام اللیل میں پڑھنا شروع کروں گا، بلکہ شعبان سے آپ تیاری شروع کر دیجئے، کیونکہ جب رمضان شہر القرآن ہے تو شعبان بھی قرآن کی تیاری کا مہینہ ہے۔ کئی ٹھیک سلف صالحین سے ایسے اقوال ملتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آتا تو وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کرتے تھے قرآن کی تعظیم کے اندر، کہ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے دور کا مہینہ آ رہا ہے رمضان، تو اس سے پہلے پہلے ہم اس کی تیاری شروع کر دیں۔ تو عملی اعتبار سے ٹھیک یہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کے انتظار کا مہینہ ہے۔ اور اگر ہم علمی اعتبار سے دیکھیں تو اصول فقہ کا ایک بڑا اچھا قاعدہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب۔ تو رمضان کا مہینہ چونکہ واجب ہے تو رمضان کے احکام و مسائل کو سیکھنا یہ بھی واجب ہے، تو وہ ٹھیک شعبان کے اندر سیکھے جائیں گے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو دیکھا کہ جب شعبان آتا تو وہ نئے سرے سے رمضان کے احکام و مسائل کو پڑھنا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خطباء ہیں، وہ دعات ہیں، ان سے رمضان میں سوالات ہونے ہیں، رمضان سے قبل سوالات ہونے ہیں، تو پہلے سے وہ تیاری شروع کر دے، کن امور سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، مفطرات الصیام کیا ہیں، اور اس کے علاوہ روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، رمضان کی نصوص کو تیار کرنا شروع کر دے، اپنے دل میں بٹھانا شروع کر دے۔ تو علمی اعتبار سے جو شعبان ہے یہ اس رکن، اس عظیم رکن جس کی طرف ہم ایک مہینے بعد داخل ہو رہے ہیں، تو شعبان اس رکن کی علمی اعتبار سے تیاری کا مہینہ ہے کہ علمی اعتبار سے بھی اس رکن اور اس واجب کا استقبال ٹھیک ہے کیجئے ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو تیار کیجئے ان احکام و مسائل۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے فرمایا، ابھی سلفی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا تیاری کے حوالے سے، میں دوبارہ آؤں گا آپ کی جانب۔ اچھا سر، ہم کچھ دیر پہلے جیسے گفتگو کرتے تھے، میں ریفرنس کوٹ کر دوں گا، سنن نسائی 2357 2357 یا 2359 2359، ماہ شعبان میں اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جانے کا ذکر ہے، اور اس کا مسلمانوں کے لیے جو مطلب، ہمیں اس سے کیا سمجھنا کیا چاہیے ہمیں اس سے؟ دیکھیں جو ہے نا، اعمال پیش ہونے کا جو معاملہ ہے روزانہ کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فجر پڑھتا ہے اس وقت فرشتے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نماز کی حالت میں پایا۔ اسی طرح عصر کے وقت پیش ہوتے ہیں تو اس وقت بھی میں یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہ اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یہاں پہ اللہ کے ہاں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہوں تو اس وقت میں کسی نیکی کی حالت میں ہوں، جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے۔ جی بالکل۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی جب کوئی کام کر رہا ہے اور اس کا مالک اسے دیکھتا ہے کہ یہ کام بڑی جو ہے نا جانفشانی سے کر رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو انعام بھی دیتا ہے۔ تو اگر وہ مالک دیکھے اس وقت وہ لاپرواہی میں ہو یا جو مالک نے کہا ہے اس کے خلاف چل رہا ہو، تو لازمی بات ہے وہ ناراض ہوگا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہمیں اس وقت یعنی اس مہینے میں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ عمومی طور پہ سر یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آئے گا تو پھر ہم کر لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ بعض اوقات لوگ نماز کی بھی کوتاہی شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح خرچ کرنے والے لوگ جو ہیں نا وہ کہتے ہیں جی اب روک دو، رمضان میں جا کے خرچ کریں گے کیونکہ اس وقت ثواب زیادہ۔ لیکن رک جانا جو ہے نا، اس سے یہ منع فرمایا گیا ہے
تاکہ انسان کو پتہ نہیں کہ وہ رمضان تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. اس لیے اس کا نیکی کا جو سلسلہ ہے، اگر ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ رمضان میں جا کے میں قیام اللیل کروں گا، اب میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں. ممکن ہے وہ رمضان تک نہ جا سکے. یا ایک آدمی جو ہے سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یا ایام بیز کے روزے رکھتا ہے، یا وہ رات کو قیام کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ میں بعد میں کر لوں گا، جی سارا رمضان پڑا ہی ہے. تو عمومی طور پہ انسان جب ایسا موقع آتا ہے تو پہلے تھوڑا سا لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے اور بعد میں بھی ہوتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے روزے وہ قرار دیے جو رمضان سے متصل ہیں، چاہے وہ رمضان سے پہلے ہیں یا رمضان کے بعد ہیں. رمضان کے بعد بھی شوال کے 6 روزے، ان کی بڑی اہمیت ہے. اسی طرح ان روزوں کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ آپ اس مہینے میں روزہ رکھا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، میں ابھی سلفی صاحب کی جانب دوبارہ آؤں گا. ابھی ہم چلتے ہیں زین بن عرفان عوان صاحب کی جانب. اچھا سر، اب میں آپ سے مخاطب ہوں. یہ فرمایا کہ شب برات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں. اس رات کی حقیقت اور اعمال کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جی بارک اللہ فیکم. جس طرح کہ جو سنن نسائی کی حدیث آپ نے ہی کوٹ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی اعتبار سے اس مہینے کے بارے میں تو بتا دیا کہ اس مہینے کے اندر اعمال کو رب العالمین کی طرف پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ملتی جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہو، بلکہ اکثر ہمارے معاشرے میں جو احادیث کوٹ کی جاتی ہیں وہ در حقیقت اس رات کی نہیں ہے. وہ جو لیلۃ القدر ہے رمضان کی طاق راتوں کے اندر رات، اس کی تمام احادیث یا اس کی فضیلتوں کو لے کر اس رات پر چسپا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ہمیں کسی بھی صحیح حدیث سے کوئی اس کا ایسا ریفرنس نہیں ملتا. کچھ ضعیف احادیث ہمیں ملتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ محترم سلفی صاحب کی تفصیلی گفتگو ضعیف حدیث کے بارے میں سن چکے ہیں. تو اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ عمومی اعتبار سے اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں، تو آپ پورا مہینہ تیاری کریں. اور جس طرح کہ فرما رہے تھے صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں کہ فجر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، دن میں 2 دفعہ اعمال پیش ہوتے ہیں، سموار کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں. تو ہر دن تیاری کریں اعمال کو پیش کرنے کی، ہر ہفتے کے اندر تیاری کریں، سموار کے دن، جمعرات کے دن، اور اسی طرح ہر سال میں تیاری کریں شعبان کے اندر. جب یہ اعمال کی تیاری کا اعمال کی جو بلندی کا مہینہ ہے تو پورا مہینہ اس میں اعمال اچھے کیے جائیں اور پوری زندگی اعمال اچھے کیے جائیں، کیونکہ روزانہ بھی تو اعمال پیش ہوتے ہیں، ہفتہ وار بھی تو اعمال پیش ہوتے ہیں، اور سالانہ بھی اعمال پیش ہوتے ہیں. تو روزانہ ہم غافل ہیں، ہفتہ وار غافل ہیں، اور سال کے اندر ہم ایک رات کو جاگ کر ہم یہ سمجھے کہ ہم نے اس رات کی فضیلت کو پورا کر دیا، جس کی فضیلت ثابت بھی نہیں ہے. تو وہ اس اوورآل اس مہینے کی فضیلت ہے. اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ بھی یہ ہے. اسامہ بن زید نے باقاعدہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں کیوں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ تو پھر آپ نے یہ وجہ بتائی تھی کہ رمضان اور رجب کے درمیان یہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اس میں اعمال رب العالمین کی طرف پیش ہوتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی جناب میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو میں اس لیے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی 1-2 دن کا روزہ نہیں رکھا، بلکہ اس مہینے کے اندر اکثر دنوں کا روزہ رکھا. بلکہ امہات یہاں تک فرماتی ہیں بل یصوم کلا، اتنا کثرت سے روزہ رکھتے ہیں کہ عربی زبان میں بعض اوقات کثرت کے لیے کل کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ پورے شعبان کی روزے رکھتے ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ پورے مہینے کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان کے رکھتے تھے، شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. تو اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پانا چاہتا ہے تو وہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھے. ایک دن کا روزہ، ایک رات کا جاگنا اور یہ سمجھنا کہ وہ شعبان کی فضیلت کو پا جائے گا تو یقیناً یہ اسوہ محمدی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سم ٹائمس موبائل ہمیں بڑا انکمفرٹیبل کر دیتا ہے، تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں، نوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں موبائل کی وجہ سے. اینی وے ہم ٹاپک پہ آتے ہیں. اچھا، ابھی جو ہم بات کریں سر شعبان میں عبادت کے حوالے سے، ہمیں اپنی زندگی میں کیا ترجیحات مقرر کرنی چاہیے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس رات کی فضیلت کے متعلق ایک آیت پڑھی جاتی ہے. پلیز ضرور ضرور. سورۃ دخان کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا جس میں ہم متفرق حکمت والے کام کرتے ہیں. جی. ہمارے بعض علماء جو ہے نا اسے 15 شعبان پہ چسپا کرتے ہیں. ٹھیک.
ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آیات اس کے متعلق ہیں. خوبصورت بات. جی خوبصورت. قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن شہر رمضان، رمضان کے اندر نازل ہوا ہے. پھر اس سے آگے بھی کس رات کو نازل ہوا اللہ اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. جب قرآن کے اندر اس بات کی تفصیل موجود ہے کہ قرآن جو اترا ہے یہ رمضان میں اترا ہے اور رمضان کے اندر بھی ایک قدر والی رات میں اترا ہے. اب وہ قدر والی رات کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے رات کو قیام شروع کیا. آپ نے پہلا عشرہ کیا تو آپ کو یہ رات نہ ملی، پھر آپ نے دوسرا عشرہ کیا، آپ کو یہ رات نہ ملی، پھر تیسرے عشرے میں کیا، آپ کو یہ رات مل گئی. آپ لوگوں کو بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو رستے میں دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. آپ ان کو جو ہے نا ان کو چھڑانے کے لیے ان کا معاملہ یعنی وہ کافی تکرار ہو رہا تھا، تو اس تکرار کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھلا دیا گیا کہ وہ کون سی رات تھی. اللہ، ورنہ پتہ چل جانا تھا. ہاں جی، یعنی انڈرسٹوڈ پتہ چل جانا تھا. یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی حکمت تھی، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ نے ہی یہ چاہا کہ امت کو تھوڑا سا محنت کرنی ہے، محنت کرنے تھے. بالکل. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 5 راتوں میں تلاش کرو. 5 راتوں میں؟ جی 5 راتوں میں، یعنی آخری عشرہ جو رمضان المبارک کا ہے اس کی 5 راتوں میں، طاق راتیں جو ہیں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات. اب یہ میں لوگوں سے بھی التماس کروں گا اور اپنے علماء کرام سے بھی التماس کروں گا، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ایک نہ ایک دن جانا. ہمیں قرآن کی تعبیر اپنی مرضی سے نہیں کرنی چاہیے. بہت خوبصورت بات. ہمیں قرآن کی تعبیر اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے. یقین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعبیر کی ہے ہم اسی طرح قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو بیان کریں گے تو وہی ہمارے لیے خیر کا سبب ہوگا. تو سر پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جس طرح زین بھائی نے بھی کہا کہ اس رات کی فضیلت کے متعلق جتنی بھی احادیث آتی ہیں سوائے ایک کے کہ جس میں کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی روایات ہیں وہ منقطع ہیں، موضوع ہیں اور لیکن معروف ہیں لوگوں میں. اور میں سمجھتا ہوں لوگ نیکی سمجھ کے یہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں اللہ کی نظر میں نیکی وہ ہے جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق. تو جیسے ہم اپنی زندگی کے دوسرے معاملات میں تحقیق کرتے ہیں کہ کون سی بات درست ہے کون سی غلط ہے، اپنا کاروبار ہو تب، ہم نے اپنی پراپرٹی خریدنی ہو تب، گھر کا سودا سلف لینا ہو تب بھی ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ کون سی چیز درست ہے اور کون سی غلط ہے. تو ہمیں دین کے معاملے میں اتنا بے احتیاط نہیں ہونا چاہیے کہ جو کسی نے کہا مان لیا. نہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تحقیق ضروری ہے اور جو اللہ نے دے دیا ہے اتنا ہی ہے اور جو نبی مکرم نے کر کے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. وقت چونکہ ختم ہونے کے قریب ہے سیگمنٹ کا، میں اپنے دونوں معزز مہمانوں سے ایک خوبصورت سا میسج لوں گا پھر رخصت چاہیں گے. چلتے ہیں زین بن عرفان ابان صاحب کی جانب. سر یہ فرمائیے گا آج کے دن کے حوالے سے جیسے ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں شعبان کے حوالے سے، ماہ شعبان میں کرنے کے کاموں کے حوالے سے، اپنی طرف سے جو میسج آپ دینا چاہیں، جو ہمارا ٹرو دین کا ایسن ہے، جو اصل روح ہے، وہ بیان کر دیجئے. ایک آپ کی طرف سے میسج آ جائے گا، پھر میں سلفی صاحب کی جانب آؤں گا. جزاکم اللہ خیرا واحسن اللہ علیکم. ہم نے اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا کہ وہ رمضان سے پہلے جو گھریلو کام ہوتی تھی ان کو سمیٹنا شروع کر دیتی تھی، جو بھی ایسے کام جن میں وقت ضائع ہو سکتا ہے. تو میں اسی کی روشنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین کو بھی یہ چاہیے، مرد حضرات کو بھی یہ چاہیے کہ مطلب کسی کے کوئی تعمیر کے کام چل رہے ہیں، گھریلو کچھ کام چل رہے ہیں، تو رمضان سے پہلے اس مہینے میں شعبان میں وہ تمام کام مکمل کر لیجئے تاکہ رمضان میں آپ کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا یہ لمحات ہیں.
اس میں لیلۃ القدر ہے، دوپہر میں آپ روزے کی حالت میں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، رحمتوں کا نزول ہے، تو اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیجئے اور اس کی تیاری رمضان سے پہلے شروع کر لیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہے زین بن عرفان آوان صاحب، اسلامک اسکالر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ سر، جیسے کہ ابھی ہم آغاز میں بات کر رہے تھے اور آپ کی وہ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ جتنا دیا ہے اللہ نے اتنا، جتنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اتنا ایڈ نہیں کر سکتے، ہمیں گمراہ نہیں ہونا، اور اگر ہمیں کوئی ایسی چیز مل رہی تو ہمیں اس پہ تحقیق کرنی ہے۔ تو تیاری کے حوالے سے پھر بتا دیجئے پلیز۔ سر، میں اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسے پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں اسلام ہماری ترجیح نہیں رہا، ترجیح نہیں رہا۔ اگر اسلام ہماری ترجیح ہو تو جس طرح ہم اپنی زندگی کے معاملے میں بڑے حساس ہیں، اسلام کے معاملے میں بھی حساس ہوں۔ ہم اس بات پہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم یہ اتنے فرقے کیوں ہیں، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، رسول ایک ہے، تو اللہ ایک ہے، پھر ہم مختلف کیوں؟ تو ہم اس بات پہ تحقیق نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے۔ بالکل کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں پہ چھوڑتے ہیں، اسلام کے معاملات دوسروں پہ چھوڑتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات سر یہ ہے کہ ہمیں یہ وہ کھیتی ہے جو آخرت کے لیے ہم نے بونی ہے، جو آج ہم کر رہے ہیں، جو آج ہم کر رہے ہیں، ایون کہ آپ اور میں جو یہاں پہ کر رہے ہیں، جس بالکل۔ کوشش میں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ایسا ذمہ دار پریشان ہوتا ہے جو بیج بو کے لاپرواہ ہو جاتا ہے، جو اس میں سے جو فاسد بوٹیاں، دوسری تیسری چیزیں، ان کے بیماریاں، ان کے کیڑے، ان کا علاج کر کے اسے صاف کرتا ہے، وہ اچھی فصل لیتا ہے۔ اور جو لاپرواہ ہوتا ہے کہ اس کی فصل کبھی اچھی نہیں ہوتی اور اسے ریٹرن کبھی پورا نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یہ اللہ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ سے معافی لے لیں، جہنم سے آزادی حاصل کر لیں، جنت میں چلے جائیں۔ لیکن ہم عبادات کے معاملے میں غیر محتاط ہیں۔ کاش ہم اپنی ترجیح یہ بنا لیں، جو اللہ نے کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول دے وہ لے لو، جس سے رک جاؤ، خلاص۔ تیسری بات ہمارے پاس کوئی اس کے آگے کچھ نہیں، آپشن نہیں ہے۔ ہے۔ اگر اس پہ ہم آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہدایت پہ بھی آ جائیں گے، اور ہمارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، اور ہماری جو نیکی ہے اس کی قدردانی بھی اللہ کریں گے۔ ویری بیوٹیفل۔ نہیں جی، اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ اسد محمود سلفی صاحب، معروف عالم دین، اور ہمارے ساتھ موجود رہے زین بن عرفان آوان صاحب، اسلامک اسکالر۔ اور میں جاتے جاتے اس سے پہلے کہ بریک کی طرف میں جاؤں، میں باقاعدہ معذرت بھی کروں گا کہ کچھ لمحے ایسے آئے کہ مجھے آپ سے گزارش کرنی پڑی، اور آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، آپ نے فوری اس چیز کو سمجھ لیا۔ میں آپ کا بہت تھینک یو ادا کروں گا لائیو۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی۔ لے جی، یہاں پہ سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے، لیکن کرنے کی بات یہ ہے، جس طرح ابھی سلفی صاحب نے کہا، آوان صاحب نے کہا کہ ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمیں تیار ہونا ہے اس چیز کے لیے کہ ہم کمر کس لیں، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے بتایا، اتنا ہی ہے ہمارے لیے، نہ ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، نہ ہم اس میں کم کر سکتے ہیں۔ دین جو دیتا ہے وہ لے لیں، اور جس سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے وہ ہمارا فل سٹاپ ہے، تیسری آپشن کوئی نہیں ہے۔ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور ہیلتھ اور فٹنس کے حوالے سے بات کریں گے، اور حمد و نعت بھی شامل کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔